बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे। JUIF के तर्जमान ने बड़ा दावा कर दिया है चेयरमैन नैब की वीडियोस के हवाले से। पहले भी चेयरमैन नैब की वीडियोस का चर्चा काफ़ी अरसा हम सुनते रहे, और अब जब मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई है तो आप देखें, क्योंकि मौलाना भी मरीम नवाज़ के नक्श कदम पर चल पड़े, और ये बेसिकली एक ही क्लब के मेंबर्स हैं और इनके अंदर ना कोई अखलाकियात है ना कोई चीज़ है, और अब अपनी करप्शन को बचाने के लिए ये ज़ातियात पर उतर आए हैं। मैं आपके साथ बड़ी अहम डिटेल शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ का। आज नवाज़ शरीफ की सालगिरह है और उन्होंने एक ट्वीट किया है, और क्योंकि उनका ट्विटर हैंडल जो है वो पाकिस्तान से ही जो है उसको जो है वो चलाया जा रहा है, और वो मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसराइल के मामले पर बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ गई हैं, क्योंकि नून लीग अब खड़ी हो गई है और नून लीग अब बैक हो रही है। देखें, जो मामला है इसराइल वाला, आपको याद है मरीम नवाज़ ने एक वीडियो ट्वीट की थी, और मरीम नवाज़ हमेशा ही ऐसे काम कर बैठती है जो बाद में इनके गले पड़ते हैं, और ये एक पूरी दास्तान है, और ये उनकी नलायकी का ये आलम है कि वो एक तो घुमंड है, किसी से मशवरा नहीं करती, फिर उनके आसपास भी नलायकों का एक टोला है, और वो सारे मरियम औरंगज़ेब जैसे या उज़्मा बुखारी जैसे लोगों की क्या जो है वो मेंटल अप्रोच क्या हो सकती है। वीडियो जो उन्होंने ट्वीट की है, और वो वीडियो बाद में ख़ुद डिलीट कर दी, लेकिन वो सोशल मीडिया पर आ गई। अब चीज़ें आपकी छुपी नहीं रहती, और अब चीज़ें सामने आ जाती हैं, और यही हुआ मरीम नवाज़ के साथ। मरीम नवाज़ की वो वीडियो सामने आ गई। जब वो वीडियो सामने आई तो उसमें अगर कोई 10% इमरान खान के ख़िलाफ़ बात थी तो 90% वो डायरेक्ट नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ थी, और यही वजह है कि इमरान खान की दुश्मनी में और बुग़्ज़ में मरीम नवाज़ ने फ़ौरन उसको ट्वीट तो कर दिया था, लेकिन बाद में जब उसको पता चला कि ये मामला तो मेरे अपने गले पड़ेगा, और उसने जब डिलीट की तो तब तक तो हाथ से गेम जो है वो निकल चुकी थी, हाथ से बाल निकल चुकी थी, और वो अब मज़ीद क्या कर सकती थी। सोशल मीडिया पर वो वीडियो आ गया, और उस वीडियो में ये कहा गया कि 2 दफ़ा नवाज़ शरीफ ने जो है वो इसराइल में अपने लोगों को भिजवाया, और जब इसराइल में भिजवाया तो उसका मकसद ये था कि वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते थे। अब मामला ये है कि नवाज़ शरीफ एक ताजर माइंड है, वो तिजारत करता रहा है जितना अरसा उन्होंने हुक्मरानी की है। हुक्मरानी नहीं की, उन्होंने तिजारत की है, उन्होंने अपने मामलात को। और ये बात जो उस वक्त जो गए थे वहाँ पर अजमल कादरी, उन्होंने भी आज ये बात बताई है। उन्होंने ये कहा है कि नवाज़ शरीफ तो हमें ये कहते थे कि अगर हमने दुबई से टमाटर मंगवाने हैं तो वो बेहतर है कि हम यहाँ से इंडिया से मंगवा लें, हमें सस्ते पड़ेंगे, तिजारत को देखें। और साथ अजमल कादरी ये भी कहते हैं कि हम अपनी तिजारती मामलात को हैंडल करने गए थे, और ये जो वफद था, क्योंकि ये उस वक्त मजहबी उमूर के जो है वज़ीर थे, तो इनको भेजा और इनके साथ बाकी लोग थे। और फिर वो कहते हैं कि हमारी वहाँ पर मुलाकात भी हुई है होटल में। इसराइल के जो वज़रा थे और वज़ारत ख़ारजा के अहम जो लोग थे वो आए, उन्होंने फिर सारी बातें की। अब ये एक दफ़ा भी गए, 2 दफ़ा भी गए, चाहे ये अपनी तिजारत सीधी करने गए थे, ये उनके साथ तिजारती मामलात को हैंडल करने गए थे, लेकिन गए तो हैं, और वो भी इनके ऑफिशियल लोग गए हैं। अगर तो इनकी कोई CFO मोहम्मद उस्मान चला जाता जो शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का है, या कोई और चला जाता, तो हम समझ सकते थे कि कोई जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी गई थी या कोई बिज़नेस विज़िट था। जब ऑफिशियल इनकी कैबिनेट के लोग गए तो उसका मतलब है कि ये इनके पीछे नवाज़ शरीफ था। अब जब अजमल कादरी, पहले हम उस जो वीडियो थी उस वीडियो को देखते थे, उसके बाद जब अजमल कादरी सामने आ गया और उसने सारी चीज़ें जो है वो समा न्यूज़ के प्रोग्राम में एडमिट कर ली, तो उसके बाद फिर मरीम औरंगज़ेब खड़ी हो गई, और मरीम औरंगज़ेब ने कहा, क्योंकि अब इन्होंने कसम उठाई है कि हर बात को इन्होंने रद्द करना है। अब वो बात जो भी हो, वो उसका स्याको सबा क्या है उसको नहीं देखना, बस इन्होंने आंखें बंद करके रद्द करना है। मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि जो अजमल कादरी का जो मौक़िफ़ है, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते, हम उसकी तरदीद करते हैं। नवाज़ शरीफ ने कभी किसी को नहीं भेजा था, या तो वो नवाज़ शरीफ के जो है वो ये बात भी मानने से इनकार कर दे कि वो नवाज़ शरीफ के दौर में मजहबी उमूर के वज़ीर नहीं थे, या तो ये बात भी वो मानने से इनकार कर दें।
اب ان سارے معاملات کے اوپر کیونکہ مریم اورنگزیب اس بات کو کنسیڈر نہیں کرتی، تو یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے وہاں معاملات کو دیکھا ہے، اور یہ معاملات اب ان کے گلے پڑ گئے ہیں اور ان کا کوئی ان کے پاس سلوشن نہیں ہے، اور اب یہ خوف زدہ ہیں اور یہ ڈرے ہوئے ہیں، اور قوم اب ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ دیکھ چکی ہے۔ دوسری طرف آج نواز شریف کی سالگرہ کے دن جو ہے وہ معاملہ، کیونکہ معاملہ اب خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا، کل ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی شاہد خاقان عباسی کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے، اور آج وہ چیز سامنے آ گئی ہے، اور شاہد خاقان عباسی نے بھی یہ بتایا ہے کہ وہ جا رہے ہیں امریکہ۔ کیوں جا رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کیسے اجازت مل جاتی ہے؟ کیسے ان کے اوپر ترس کھایا جاتا ہے؟ اور جب نواز شریف نے ماحول بنایا تھا اور وہ مریض بن گئے تھے تو تب بھی ہمیں ترس آ گیا تھا اور ہمیں وہ بے وقوف بنا کر چلے گئے تھے۔ اب شاہد خاقان عباسی پر بھی ترس آ گیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ ترس کیوں آیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے آج یہ کہا ہے کہ شہباز شریف اور علی درانی کی جو ملاقات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کی ملاقات کیوں ہوئی ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ نہ تو ہم منی ڈائلاگ کی طرف جائیں گے، نہ گرینڈ ڈائلاگ کی طرف جائیں گے، ہم ڈائلاگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ مریم بی بی سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ ڈائلاگ کی طرف نہیں جانا چاہتی تو پھر آپ کے جن لوگوں نے ریزائن دیے تھے وہ مکر کیوں رہے ہیں؟ وہ واپس کیوں آ گئے ہیں؟ وہ کیوں خوف زدہ ہیں؟ وہ پہلے ریزائن بھجوا کے اب کہتے ہیں کہ ہم نے تو ریزائن دیا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو واٹس اپ کیا تھا، وہ واٹس اپ وہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ کیا آپ نے کچھ لوگوں کے ریزائن خود بھجوائے تھے؟ اور یہ ان لوگوں کے ریزائن بھجوائے تھے جو شہباز شریف گروپ کے لوگ تھے، اور آپ نے اس لیے کہ تاکہ یہ کام پکا ہو جائے اور ان کے ریزائن وہاں پہنچے ہوں، اور باقی جو آپ کے لوگ تھے ان کے ریزائن آپ نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اگر علی درانی گیا ہے اور علی درانی جو ہے وہ شہباز شریف آپ کے ساتھ ہیں، شہباز شریف آپ کے ایجنڈے کے ساتھ ہیں، تو علی درانی اگر کسی کا پیغام لے کر گیا ہے، رانا ثناءاللہ کے بقول کہ وہ کسی کا پیغام لے کر گیا ہے، اگر پیغام لے کر گیا ہے تو آپ نے ان کو، آپ کے جو چچا ہیں شہباز شریف، انہیں ملاقات کیوں کی ہے؟ کوئی زبردستی تو نہیں تھی کہ وہ کوئی افسر تھے اور افسر نے جا کے کوئی تفتیش کرنی تھی، وہ کہہ دیتے کہ میں کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ جب انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس کے بعد اس ملاقات کی مختلف وقتاً فوقتاً میڈیا کے ذریعے سٹوریز بھی سامنے آتی رہی ہیں، اندر کی کہانیاں بھی سامنے آتی رہی ہیں، تب تو وہ ان ساری چیزوں کو وہ ایڈمٹ کرتے رہے اور ان ساری چیزوں کو مانتے رہے۔ جب اب بات آئی ہے کہ معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، اب کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس میں ملوث نہیں تھے، ہم تو کسی مکا کا حصہ نہیں ہیں، ہم تو وڈرا نہیں کر رہے، ہم تو پاؤں نہیں پڑ رہے، ہم تو معافی نہیں مانگ رہے۔ آپ تو معافی مانگنے جاتے تھے، اب آپ کے معافی کے راستے جب بند ہوئے، اب آپ جمہوریت پسند بھی ہو گئے، اب آپ لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کھل گئے۔ یہی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے 8 ماہ آپ کا بند رہا۔ کیوں بند رہا؟ پہلے آپ جیل میں تھیں، جیل سے جب باہر آئیں کتنا عرصہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند جو ہے وہ خاموش رہا، اور جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اب آپ کی لاہور ہائی کورٹ سے دال نہیں گلنے والی، اور وہ جو آپ کی ECL سے نام نکلوانے کی درخواست جو آج تک پینڈنگ ہے، اور بعد میں جب آپ کو پتہ چلا کہ یہاں مجھے معاملہ میرا حل نہیں ہوگا، آپ نے اس درخواست کو دوبارہ فکس نہیں کروایا، اور وہ درخواست آج تک وہاں پر پینڈنگ پڑی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ایک انقلابی لیڈر بن کر ابھری، اور انقلابی لیڈر بن کر ابھرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ ٹویٹ شروع کر دی، اور اب آپ نواز شریف کے نام پر ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کر یہ جو ڈرامہ کر رہی ہیں، اب یہ نہیں چلے گا، اب معاملہ خرابی کی طرف جائے گا، اور اب آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ جو سیاست اور جمہوریت سے ہٹ کر اپنے مفادات کے لیے سوچتا ہے، پھر ان کے لیے اس سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، آج DI خان میں ان کی پریس کانفرنس بھی سنی ہے، پھر ان کی جو جماعت نے جو ڈسپلنری کمیٹی تھی اس نے جو 4 سینئر ممبران کو آج اٹھا کر پھینک دیا ہے، وہ آپ نے مینٹیلٹی چیک کر لی ہے۔ اب جو ترجمان ہیں مولانا فضل الرحمان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کے حوالے سے جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ نیب نے آپ کو طلب کیا ہوا ہے اور نیب نے آپ سے سوالوں کا جواب مانگا ہوا ہے تو اس کا کیا بنے گا، تو انہوں نے کہا کہ کسی کا پانی میں گھر نہیں ہے، جو ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس ایسی ایویڈنسز موجود ہیں کہ اگر وہ ہم پبلک کے سامنے لے آئے، اگر وہ ہم نے میڈیا کو دے دی تو یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ابھی خاموش ہیں اور ہم وقت پر آنے پر ان ساری چیزوں کو لے کر آئیں گے اور ہم اس معاملے کو اور آگے لے کر جائیں گے، اور ہم اب ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو پوری قوم کے سامنے ننگا کریں گے۔
یہی باتیں رانا ثناءاللہ بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں۔ رانا ثناءاللہ بھی کہتے ہیں کہ اور بھی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، اور ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑی ویڈیوز ہیں۔ یہی بات مریم نواز بھی کہتی ہیں۔ مریم نواز بھی کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی بڑی ویڈیوز ہیں، اور یہ ایک ویڈیو نہیں 10 ویڈیو کی بات ہو رہی ہے کہ 10 ویڈیوز ہیں چیئرمین نیب کی جو ان کے پاس ہیں، اور یہ کسی وقت پر اس کو سامنے لے کر آئیں گے۔ اب وہ وقت کب آنا ہے اس بات کا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن جو حالات مجھے لگ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے، اور جتنے سخت ریئیکشن وہ دے رہے ہیں جب انہوں نے اپنے سینئر رہنماؤں کو جو 40 سال ان کے ساتھ تھے ان کا کچھ نہیں چھوڑا، تو اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے، اور شیخ رشید اس کا جواب دے چکے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی چیز ہے تو آگے بھی بڑی چیزیں ہیں، تو اگر جو مولانا فضل الرحمان، اب مولانا فضل الرحمان کو یہ ویڈیوز کس نے دی ہوں گی؟ یہ مریم نواز نے دی ہیں۔ اگر کوئی ویڈیوز تھیں جس کا رانا ثناءاللہ الیج کرتے تھے یا مریم نواز الیج کرتی تھیں، تو وہ ویڈیوز مولانا تک کیسے پہنچیں؟ وہ مریم ان کو گفٹ دے کر آئی ہیں۔ مریم نے پرسوں رات کے اندھیرے میں جو ملاقات کی ہے، تو وہ ویڈیوز شاید انہوں نے مل بیٹھ کے دیکھی بھی ہوں، اور پھر ان کو دے آئی ہوں کہ اگر آپ کو بلائے، اگر آپ کو دوبارہ نیب پوچھے تو آپ یہ ویڈیو سامنے لے آنا۔ اور اخلاقیات تو ہمارے جو یہ نام نہاد سیاستدان ہیں ان کے اندر ویسے نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس دھمکی کے بعد نیب کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے، کیا نیب اپنی کارروائی جاری رکھتا ہے یا نیب پاؤں پڑ جاتا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔